الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح انداز میں بات کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ انتہائی عظمت فضیلت والا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے بعد فوراً رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ فرض نماز سے پہلے سنتوں کی مثال ہے، کیونکہ انسان جب فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے تو فوراً اس کے بعد پھر فرض نماز ادا کرتا ہے، تو اس مہینے کے ختم ہوتے ہی بالکل رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ، یہ اس سے جو پہلا مہینہ ہے رجب کا، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ مولا ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں بابرکت والا بنا دے، برکت والا بنا دے، اور اسی طرح یہ برکتیں، یہ رحمتیں ان کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔
تو اس دعا کا اہتمام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی کیا کرتے تھے، اور رجب شعبان ان دونوں مہینوں میں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری 2-3 مہینوں پہلے سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے، اور یہ اتنی عظمت فضیلت والا مہینہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی حضور پاک اس ماہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے، وہ بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ اس پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اب ہمیں یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی روایات ملتی ہیں اور روزے کی ممانعت کی بھی روایت ہے۔ اب اس میں تطبیق جو محدثین نے دی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کے جو پہلے 15 دن ہیں ان میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، عبادات بھی ساتھ رکھیں۔ جو باقی 15 دن ہیں ان میں روزے نہ رکھے، بلکہ ان میں رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اب یہ تیاری کیسے ہے؟ دیکھیں، جب کسی انسان کی شادی ہوتی ہے یا کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، تو اس کو ترتیب دینے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2-3 مہینے پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس شادی کے لیے وہ کئی مہینوں، 2-3 سے بھی زیادہ، کئی مہینوں پہلے سے تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ بھئی کپڑے بھی سلوانے ہیں، گھر بھی رنگ روغن کروانا ہے، اور گھر کی تعمیر بھی کروانی ہے، اور بھی بہت سے کام کروانے ہیں، فرنیچر کی بھی تیاری کروانی ہے، تو کئی ماہ اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو انسان ان تیاریوں میں کئی مہینے گزار دیتا ہے تاکہ ہماری جو وہ پروگرام ہے، جو ایونٹ ہے شادی کا، وہ بھرپور انداز سے پورا ہو جائے اور کوئی بھی اس میں کمی کوتاہی نہ رہ سکے۔ تو بالکل اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کی تیاری کے لیے رجب سے ہی شروع ہو جاتے تھے، روزے رکھتے تھے، عبادات کیے کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ روزے اس لیے رکھتے تھے تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں مشقت نہ آئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے دنیاوی ایونٹس کو، پروگرامز کو اچھے انداز میں پائے تکمیل پہنچانے کے لیے اس کی مشق، اس کے لیے جو پریکٹس ہے یا اس کے لیے جو محنت ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں کب سے؟ 3، 4، 5 مہینوں پہلے سے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی تیاری کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو کم از کم شعبان سے ہی تیاری شروع کروائیں۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت فضیلت والا مہینہ ہے کہ آقا دو جہاں اس میں پہلے سے ہی تیاری کرتے تھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حضور، میں نے آپ کو کبھی بھی اتنا زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ، یعنی شعبان المعظم کا مہینہ، یہ انتہائی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں، غافل ہیں وہ۔ پھر فرمایا کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں
انسان کے جو سال بھر کے یا دن کے یا مہینوں کے جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے بزرگوں، بھائیو، دوستو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان اعمال کے پیش ہونے والے ایام میں ہم بھی روزے سے ہوں، تاکہ جب ہمارے اعمال پیش ہوں اللہ کے سامنے تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ روزے کا اجر انسان کو میں خود دیتا ہوں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ پوشیدہ عبادت ہے، یہ آپ کے بہن بھائی گھر والوں میں سے بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ باقی جو عبادات ہیں وہ ظاہری ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو ظاہری طور پر سب کو پتہ لگتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، نیک اعمال صدقہ خیرات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کہ اگر میں نے رکھا ہے تو صرف میں ہی جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ آپ نے رکھا ہے تو آپ کے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ یہ خالصتاً میرے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں اپنے بندے کو خود دوں گا۔ تو کوشش کریں کہ اس شعبان کے عظمت فضیلت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کے حضور جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو ہم بھی روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ان فضیلت والے مہینوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ان باتوں سے جو ہم نے بیان کی ہیں، ان سے کیا سبق ہمیں حاصل ہو رہا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خصوصاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں والی دعا ہے۔ اگر آپ لوگ اس پر عمل کریں، پھر تجربہ کریں، دیکھیں کہ آپ کو کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک اس دعا کا خصوصی اہتمام کریں، دعا کا ثواب بھی ملے گا، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک سنت کو زندہ کریں گے فتنے کے دور میں تو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو بزرگوں، بھائیو، دوستو، پہلی چیز ہم نے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ دعا ویسے بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج کل تو ہم دعاؤں سے بھاگتے ہیں، دعا کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ دعا کے بارے میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ جیسے کسی چیز کا نچوڑ نکال لیا جائے تو وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، تو اس لیے یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس نچوڑ کو ہم جب جمع کر لیتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنا نہیں، ہم نے اس کو اپنانا ہے تاکہ جو ہماری عبادات ہیں ان کا صحیح انداز سے اجر و ثواب ہمیں مل سکے۔ دوسری چیز یہ کہ اس مہینے میں ہم نے کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ اب روزے رکھنے کی ایک تو ویسے بھی ثواب ہمیں ملتا رہے گا، دوسرا ہمیں رمضان المبارک کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو روزے آ رہے ہیں یا گزر چکے ہیں پیچھے، یہ کافی سختی کے دنوں میں، یعنی سخت گرمی ہوتی ہے، تو گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے بنسبت سردیوں کے۔ تو جب ہم شعبان کے کچھ دن روزہ رکھیں گے تو ہماری ایک قسم کی پریکٹس ہو جائے گی۔ جب انسان کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر وہ کام اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، تو اس لیے پریکٹس بھی ہو جائے گی، عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا، ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز کہ ہم نے اس مہینے میں عبادات کثرت کے ساتھ کرنی ہے، چاہے وہ کسی انداز کی بھی عبادت ہو۔ نماز ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، یا کسی کی کوئی پریشانی دور کر دینا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی کی کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف دور کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس کو چھوٹا کبھی نہیں سمجھنا۔ بعض دفعہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ کوئی میں نے چھوٹا موٹا کام کیا، اتنا بڑا کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و جو ثواب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں، چھوٹی نیکی ہو اس کو بھی اٹھائیں، اس کو بھی کریں، یہاں تک کہ اگر کسی کے راستے سے آپ نے پتھر بھی ہٹا لیا تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو
تو بزرگوں، بھائیو، دوستو، جب بھی آپ کو کوئی بھی موقع ملے، کوئی تکلیف میں ہو، تو لازمی اس کی کوشش کیا کریں کہ جتنا آپ سے ہو سکے اس کی تکلیف کو دور کریں۔ یہ ہمیں کل جب ہماری آنکھیں بند ہوگی، قیامت کے دن پیش ہوں گے، تب ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان جنت میں جاتا ہے تو اللہ سے فرمائے کہ یا اللہ، یہ میں نے نیکی کی نہیں ہے، یہ اجر و ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پہ فلاں تجھے تکلیف پہنچی، فلاں موقع پہ تو نے یہ کام کیا، فلاں موقع پہ یہ کام کیا، یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، بھائی، دوستو، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ تو دوسری چیز یہ کہ ہم نے ان مہینوں میں عبادات کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہیں، نیکیوں کو سمیٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسے نیکیاں رکھ دی ہیں کہ بھئی اس کو سمیٹ لو، ہم نے صرف سمیٹنا ہے، جمع کرنا۔ دنیا کے لیے بھی ہم دن رات لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنا تھوڑا سا وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین کے لیے وقف کر دینا ہے، اپنے آپ کے لیے وقف کر دینا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان مہینوں میں جہاں ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، وہیں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان نیک اعمال تو کر لیتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچا پاتا اپنے آپ کو، چاہے وہ بڑا گناہ ہو چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے۔ بعض دفعہ انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اب غیبت یہ کیا چیز ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ ہر دوسرا بندہ اس میں ملوث ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی کی کہیں نہ کہیں ٹانگیں کھینچ رہا ہے، غیبت میں لگا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ الغیبت اشد من الزنا۔ کیا فرمایا؟ کہ غیبت کو تم چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہو، الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ ہم نے اس حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ زنا کسی کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا ہے، لیکن اس گناہ میں ہم سارے ملوث ہیں، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، جو بھی ہے کسی نہ کسی طرح دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں، یعنی جو بڑے گناہ ہیں جن کو ہم چھوٹے سمجھ رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ایسا ایسا بڑے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اسی طرح جب بڑے گناہوں سے بچائیں گے اپنے آپ کو تو اللہ کرے گا ایک وقت آئے گا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اور گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ سوچ لیں کہ یار یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں میں لوگوں سے تو چھپا لوں گا لیکن اپنے رب سے تو نہیں چھپا سکتا نا، وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے مجھے پکڑ لیا، اسی موقع پر پکڑ لیا، اسی موقع پر میری روح قبض ہوگی، تو کس منہ سے میں اللہ کے حضور پیش ہوں؟ جب یہ باتیں ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گناہوں سے رک جائیں گے۔ اور اللہ کا بھی ایسا فضل ہوتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے نا، ایک مرتبہ ضرور اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی ڈالتا ہے کہ یار یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط کام ہے، یہ اس کے ذہن میں لازمی بات آتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی مشاہدہ ہوا ہوگا کہ جب بھی جیسا بھی انسان گناہ کر رہا ہو، ایک دفعہ دل میں کھٹکتا ضرور ہے یہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ آگے کہ رک جاؤ۔ تو جب ایسے اشارات ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی فرما رہے کہ میرے بندے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس گناہ سے رک جا۔ تو تیسری چیز ہم نے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے خود کو بچانا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ہم لوگ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز کر رہا ہے، تو ان چیزوں پر ہم لوگ ایسی نازیبہ چیزیں یا ایسی کوئی غلط اشتہارات یا غلط چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا، یا علم میں ہو بھی تو اس کے بارے میں ہمیں وضاحت نہیں ہوتی
کہ یار یہ چیز میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کوئی بندہ کوئی غلط تصویر شیئر کر دیتا ہے. اب یہ ایسا گناہ ہے جب تک یہ شیئر ہوتی رہے گی, جو جو دیکھتا رہے گا, جس کے پاس وہ پہنچتی رہے گی, ان تمام کا گناہ اس کے ذمے بھی آتا رہے گا. ایک واقعہ میں سن رہا تھا, ایک نوجوان تھا, کیونکہ نوجوانوں میں زیادہ شہوات ہوتی ہیں, گناہ زیادہ نوجوان کرتے ہیں. ایک نوجوان کا واقعہ میں سن رہا تھا کہ اس کو فحش فلمیں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب دیکھے کیسا گناہ وہ اپنے ذمے لے گیا, ساتھ خود بھی دیکھتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں یاروں کو بھی وہ شیئر کرتا تھا, ان کو بھی. اس کے دوست وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یار میں روز آپ لوگوں کو کیا شیئر کروں گا, بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. اس نے ڈائریکٹ ان کی بھی کوئی اس طرح سسٹم کیا کہ جو فحش فلم نہیں آتی تھی یا کوئی فحش مواد آتا تھا وہ ان کو بھی آتا تھا, اس کے دونوں دوستوں کو بھی ڈائریکٹ چلا جاتا تھا. اس طرح کا اس نے سافٹ ویئر یا ای میل میں کوئی کارگزاری کی. تو اب اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ بندہ کیا ہو گیا, وہ لڑکا مر گیا. وہ لڑکا تو مر گیا, لیکن جو اس کا ای میل ہے, جو اس کی جو فحش ویڈیوز ہیں, اس کے دوستوں کو وہ اسی طرح ہر دوسرے تیسرے دن آ رہی تھی. تو وہ دوست اس کے پریشان ہو گئے کہ یار یہ بچہ بیچارہ خود تو مر گیا, خود تو دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن یہ اس نے جو چیزیں ہمارے لیے بھیج رہا تھا وہ پھر بھی چل رہی ہیں. جو گناہ اس کے تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح چل رہے ہیں. وہ پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں اس کے لیے. تو یہ گناہ وہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا, لیکن اس کے پیچھے گناہ لکھے جا رہے ہیں, اسی طرح لکھے جا رہے ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی چیز ہم شیئر کرتے ہیں تو 100 مرتبہ سوچا کریں کہ یار یہ کوئی گناہ والی چیز تو نہیں ہے. ہم تو بلا جھجک بلا دھڑک اس کو شیئر کر دیتے ہیں. اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلط چیز شیئر کرتے ہیں جو گناہ ہو, کوئی فحش تصویر ہے, فحش مواد ہے, اس کو شیئر کر دیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر شیئر ہو جائے تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, اس کا گناہ آپ کے زمرے آتا رہے گا, چاہے آپ زندہ ہوں چاہے آپ مر گئے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کبھی بھی کوئی گناہ کا مواد سوشل میڈیا پر ہرگز نہ شیئر کریں. یہاں تک کہ کسی خاتون کی تصویر برہنہ نہ بھی ہو پھر بھی اس کو شیئر نہ کریں. بلکہ اس کے برعکس کچھ ایسے کام کریں کہ آپ کل اس دنیا سے چلے جائیں, آنکھیں آپ کی بند ہو جائیں, اور آپ کے بعد بھی وہ نیک اعمال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے جا رہا ہوں. ایسے اعمال کر کے جائیں. ایسے اعمال بہت سارے ہیں. کہیں کنواں کھدوا دیا, کہیں پانی کا انتظام کروا دیا, کہیں قرآن پاک کا رکھوا دیے پڑھنے کے لیے, یا اسی طرح کسی کی مدد کر دی. نیک اولاد بھی آپ نے چھوڑ دی, یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. والباقیات الصالحات ہے. یہ علماء فرماتے ہیں کہ نیک اولاد بھی باقیات الصالحات میں سے ہے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ میں سے ہے. اگر آپ کے لیے وہ دعا نہیں بھی کرتا, نیک ہے, تو اس کا صدقہ جاریہ بھی آپ کے ذمہ ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ کم از کم اپنے کسی ایک بچے کو, چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو, دین کی طرف ضرور لگائیں. دنیا تو کماتے رہتے ہیں نا ہم سارے ہی. ایک بچہ جس کو آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں, اس کا خرچہ, اس کا نان نفقہ اپنے ذمہ اٹھا لیں, اس کو بتا دیں کہ بیٹا تمہیں نان نفقہ سے, خرچے سے کوئی لینی دینی نہیں ہے, تمہارے اخراجات میں سارے اٹھاؤں گا, تم صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم حاصل کرو. یہ کل قیامت کے دن ہمیں پتہ لگے گا. تو ماشاءاللہ اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں کو زیادہ نہیں, ایک بچے کو اس طرف ضرور لگائیں, یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں, گناہوں سے بھی بچانا ہے. تو ان ایام میں, ان ماہ میں خصوصی اہتمام کریں, کیونکہ جو نیک گھڑیاں ہوتی ہیں, نیک ایام ہوتے ہیں, نیک ساعتیں ہوتی ہیں, ان میں نیک اعمال کا جو اجر ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں نیکیاں سمیٹیں تاکہ ہمارے جو نامہ اعمال ہے اس میں اضافہ ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.